السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ مریم کا خلاصہ اور مضامین پڑھے تھے۔ خلاصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان فرمایا ہے، جبکہ مضامین میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی جو معجزانہ پیدائش ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ ان کی عظمت شان بڑھا دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو مہمان بنا کر لائیں گے اور مجرموں کو اور کافروں کو جہنم کی زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج کے ہمارے سبق میں علمی اور عملی نکات، یعنی ایسی باتیں جب سورہ مریم کو ہم ترجمہ سے پڑھتے ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جنہیں ہم جاننے کے بعد ان کو عملی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی، اور اس کا قصہ یہ ہے، حضرت مریم کے والدین کے ہاں جب اولاد نہ تھی تو وہ برابر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب ہم سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت بیان کرتی ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ سورہ مریم ہی میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، جبار اور سرکش نہیں بنایا۔ اسی طرح سورہ مریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ مریم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرمایا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تحب العرب بثلاث، تم عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، انی عربی، کہ میں عربی ہوں، ولغت القرآن عربی، اور قرآن کی زبان عربی ہے، ولغت اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورہ مریم کو پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ تو اسی طرح ہم ایک حدیث مبارکہ یہاں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مختلف بچوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ان کی گواہی دینے والا ایک بچہ ہے۔ حضرت جریج جو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم اور عابد گزرے تھے، ان پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں بولا۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھتے جائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف بھی لائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس میں سے یعنی یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے کوئی سے 3 جو علمی عملی نکات ہیں وہ اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں، اور جو میں نے حدیث مبارکہ درمیان میں پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، کہ میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ یہ اپنی کاپیوں پر آپ نے لکھنا ہے۔